بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، ابلیس کے وسوسے 3 خاص جگہ پہ ہمیشہ ہوتے ہیں، یا اس کے وسوسے اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں، یا اس کے وسوسے دوسرے لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے وسوسے ہمارے اپنے بارے میں ہوتے ہیں۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ابلیس کے وسوسے اللہ کے بارے میں کیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سوچیں اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اللہ ہمیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ لیکن اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ابلیس کے وسوسے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیسے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اسلام کا مطلب ہے ایک امت۔ اسلام کا مطلب ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کے ساتھ آپس میں پیار اور محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور سب سے ضروری دوسرے لوگوں کے خوشی اور غم میں شریک ہونا ہے۔ یہ اچھا سلوک کرنا صرف ہم نے اپنے ماں باپ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اسی کے ذریعے اسلام پھیل سکے۔ ہر مسلمان کے اندر سنسیریٹی ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر وہ کسی کی مدد بھی کر رہا ہے تو وہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ بدلے میں کچھ مانگ سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہماری زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹاکسک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا سکے۔ ایسے لوگ آپ کو ہر سوسائٹی میں ہر وقت ملیں گے، بلکہ 1400 سال پہلے بھی مدینہ کے اندر ایسے ٹاکسک لوگ تھے جن کا نام تھا منافق۔ وہ دن رات فساد پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، اور وہ ان کے دلوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس وقت مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ منافقین کے ساتھ جنگ کریں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ ضرور کہا تھا کہ منافقین کے بارے میں محتاط ہو جائیں۔ ان سے جب بھی بات کرے تو پیار و محبت سے بات کرے، تاکہ اسی ذریعے اسلام پھیل سکے، لیکن ساتھ محتاط رہنا بہت ضروری تھا تاکہ منافقین مسلمانوں کو بیوقوف نہ بنا سکیں۔ لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ جو لوگ ان کو بار بار تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہی کے پاس جا کر اپنا وقت گزاریں۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جو انسان آپ کو بار بار تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ آپ کو یہ نہیں حکم دیتا کہ اسی کے پاس جا کر بیٹھو اور وقت گزارو، تاکہ وہ مزید آپ کو تکلیف دے سکے۔ اور یہی چیز اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ کچھ حد تک شک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ لیکن جب ایک مسلمان ہر بندے پہ شک کرنا شروع ہو جائے، یہاں پر ابلیس کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ بہت زیادہ شک کرنا گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بہت غلط گمان رکھتے ہیں، حالانکہ اس نے ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ مثلاً اگر کوئی انسان ہمارے پاس آ کے معافی مانگتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے معافی تو ضرور مانگی ہے، لیکن جس انداز سے یہ معافی مانگ رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مجھے طنز کر رہا ہے۔ یا اگر ہم یہ کہیں کہ میں جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اسی وقت پہ یہ انسان کھڑے ہو کے باہر چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یا اگر ہم یہ کہیں کہ جب میں بہت زیادہ پریشان تھی تو یہ انسان میرے گھر آیا میرا حال پوچھنے کے لیے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہلکا سا مسکرا رہا ہے، جیسے اس کو دل میں خوشی تھی کہ میں بہت زیادہ غمگین ہوں۔ ان تمام چیزوں کو ابلیس کے وسوسے کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس حد تک شک کرنا گناہ ہے، کیونکہ آپ پھر کسی کے بارے میں غلط گمان رکھ رہے ہو، حالانکہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، نہ ہی اس نے آپ کو کچھ غلط کہا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نفرت بالکل بے مقصد ہے۔ اب 1400 سال پہلے منافقین بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔
وہ کبھی کبھی ان کے سامنے غلط قسم کی شکلیں بھی بناتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے دلوں میں منافقین کے بارے میں کچھ غلط گمان رکھیں جب تک وہ اپنے آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھیں یا جب تک وہ اپنے کانوں سے کوئی چیز نہ سنیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی آپ کسی کے بارے میں غلط گمان یا شک نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی لیے آج کے بعد اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غلط گمان ہے یا آپ کسی کے بارے میں شک کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ انسان آپ کو واقعی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہے یا آپ نے خود کوئی چیز سنی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، یا یہ شک بالکل بے مقصد ہے؟ کیونکہ اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ انسان آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر شک کرنا یا خبردار ہو جانا بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ایسا شک گناہ ہے، اور اسی کو ابلیس کے وسوسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔